سرٹیفکیٹ بھی اسی زبان مبارک سے ملا ہے، اسی زبان مبارک سے، جس زبان مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی زبان مبارک سے، اسی سچی زبان سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر اور بے شمار صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اسی سند ملی کہ تم جنتی ہو، اور جنتی محلوں تک نبی علیہ السلام نے نشاندہی کر دی۔ مگر کچھ ایسے کم عقل جاہل ہیں جو دعویٰ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا کرتے ہیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والوں کے بڑے سخت دشمن، وہ جنہوں نے حسنین کریمین کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور محبت کی لاجواب داستانیں رقم کی ان کے ساتھ، ان سے بغض رکھنے والے، ایسے لوگوں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا، اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہنم تیار کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو برا بنا ہے۔ محبت رسول، محبت حسین، محبت صحابہ کرام، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر ہم کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے کسی ایک فرد سے بھی بغض رکھ کے ہم مومن نہیں کہلا سکتے۔ جو خود کو مومن کہنے والا ہو اور بغض اس کے اندر نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا یا آپ کی اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کے متعلق بغض رکھنے والا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو میدان کربلا میں، یزید حکمران تھا، عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا، اور عمر بن صاحب اس لشکر کا سالار تھا جو 4000 کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے والے تھے۔ کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے دعوت دی تھی حضرت امام حسین کو کہ ہم آپ کی امامت کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی خلافت میں آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ کے بغیر کوئی معاملہ درست چل نہیں سکتا۔ یزید نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا، آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی بیعت کریں۔ بے شمار خطوط، بے شمار پیغام بھیجے گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا آنے کا، تو روکنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ نہ جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے ان خطوط کی کثرت کی وجہ سے، ان پیغامات کی کثرت کی وجہ سے چل پڑے ان کی طرف، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ سے قطع طلبی کا اظہار کیا، لا طلبی کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک تو درکنار برے سلوک کی انتہا ہے۔ آپ
شہادت میں اگر دیکھا جائے تو ان کا کردار بڑا واضح ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام زین العابدین جن کا لقب ہے، علی بن حسین، حضرت حسین کے بیٹے، ان کو پیغام ملا، کسی نے آ کے بتایا کہ کوفہ والے یہ بات اپنے ذہنوں میں سمائے بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ دوبارہ آئیں گے، وفات کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بدبخت ہیں، میں ان کے ایسے عقیدے سے برات کرنا۔ اور آج وہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ علی المرتضیٰ کو این اللہ کا نام کلا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، اللہ کی ذات حاجت روا ہے۔ آج نعرہ مارنے والے اس بات کا نعرہ بھی مار دیتے ہیں، یا علی مشکل کشا علی مدد، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشکل کشائی صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور یہی سبب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دیتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، آپ کی زندگی میں ہی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی، راوی حدیث وکیل کو اس بات میں شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون تھی۔ کہتے ہیں کہ مانی بیان کرتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے تو وہ اچانک چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے بتایا ان ابنک ھذا حسین مقتول، کہ آپ کا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَأَيْتَكَ مِنْ قُرْبَةِ الْأَرْضِ، اور جس جگہ اس کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی آپ کو مٹی دکھا سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس نے وہ جو مٹی لے کے آیا وہ میدان کربلا کی صرف مٹی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس بات کا درس دیتی ہے کہ سچائی کے لیے، حق کے لیے آپ کھڑے رہے، آپ کھڑے رہے۔ یہ نہیں کہ حکمران ظالم ہے تو آپ سرنگو ہو جائیں۔ اور دیکھیں ہمارے بھی ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اگر یزید پہ کچھ بات ہوتی ہے تو بات معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جائے گی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کافر، مرا ہے دنیا سے، مگر نوح علیہ السلام پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو لشکر 4000 کا تھا، اس کے وہ سربراہ تھے، کمانڈر ان چیف تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص وہ صحابی رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ ہے، اپنے گھر میں ہے۔ ماں بھی عائشہ صدیقہ بتلاتی ہیں، نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے
میرا جوان پہرا دیتا میرے گھر کے باہر. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لمحوں کے بعد باہر سیاحوں کے کھنکنے کی آواز آئی. پتا کیا کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں گھبراہٹ آئی. میں نے سوچا میں گھر میں سو رہا ہوں, میرے نبی علیہ السلام میرے محبوب اپنے گھر میں اکیلے ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے میں آگے آپ کا خادم آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا. اور وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا. جب بھی صحابی آتے تھے نبی علیہ السلام سے بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یہ بات ہے. نبی علیہ السلام بہت کا مقام ہے, تیر اندازی کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیر اس کو دیتے جاؤ, سعد کو تیر صحیح نشانے پہ مارتا ہے, سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. بہت سے صحابی رسول ہیں اتنی شان والے, مگر ان کا بیٹا مخالف سمت میں تھا تو سعد بن ابی وقاص پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے. اور آج ایک روایت میں پڑھ رہا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق. جب جنگ صفین کا معاملہ تھا اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تو بات کسی نے پوچھی عبداللہ بن عمر بن عاص سے, تو انہوں نے اپنے گروہ کی مخالفت میں بات کی. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا بیٹا اگر تو غلط سمجھتا ہے تو علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتا اس گروہ سے, تو فرمایا مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جب تک تیرا باپ زندہ ہے تو نے اس کی مخالفت نہیں کرنی, اس کی بات کو ٹالنا نہیں, اس کی حکم عدولی نہیں کرنی. اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. اس لیے ہم کسی صحابی, کسی تابعی یا کسی اور کے متعلق جو بڑا نیک صالح ہو, کسی معاملے میں ہمارے سامنے اس کی کوئی ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہو, نظر آئے تو ہم اس پہ کوئی ایسی بات تنقید والی نہیں کر سکتے. وہ ان کی وقت تھا, ان کی بات تھی, ان کے معاملات تھے, وہ جانے اللہ جانے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا قرآن پاک میں, فرمایا کہ تم سے پہلے گزر چکے ان کے اعمال ان کے لیے, تمہیں اپنے اعمالوں کے متعلق تم سے تمہارے اعمالوں کے متعلق پوچھا جائے. آج اگر ہم کسی بات پہ, کسی بیٹے کی وجہ سے کسی باپ پہ قدر لگاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو گناہ ہمارے ذمہ ہے. جرم ہم کریں گے. وہ تو عام کسی مسلمان جو آج کے دور میں وفات پا جائے, ہم اس کی کوئی ایسی غلطی, کوئی تنقید, کوئی ایسا اس کا جرم پتہ بھی ہو تو نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا. وہ تو اعلیٰ ہستیاں تھی, شانوں والے تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھ ان نے اپنی زندگیاں گزاری تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے ایک دنیا دار, آج عالم کو دیکھ لو, معلم کو دیکھ لو, مفسر کو دیکھ لو, قائد کو دیکھ لو, یا کسی سیاستدان کو دیکھ لو, یا کسی جرنیل کو دیکھ لو, یا کسی حافظ کو دیکھ لو, یا کسی مفتی کو دیکھ لو, سب سے پہلے میری اور ان کی مراد سب کی دنیا ہی ترجیح ہے. ہم اسلام کے دعوے دار ہیں, مگر اسلام ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہو سکا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جو درس ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ صبر کرنا، یہی اصل دین ہے، اسی پہ ہمیں رہنا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق جو روایات چاہے وہ درست ہیں چاہے غلط جو بیان کی جاتی ہیں یا دشمن صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، ان سے اگر آپ نتیجہ حل کریں تو یہ بات واضح ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری لمحات تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اور کسی کو نہ مشکل کشا پکارا نہ حاجت روا پکارا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا دلی طور پر عقیدے کی بنیاد پر ماننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اور ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا بیان ہوا تھا کہ کیا نماز کسی شخص کی وہابی کے پیچھے، اہل حدیث کے عام کہنے پیچھے، عملی حنفی مالکی شافعی کے پیچھے ایک دوسرے کی نماز نہیں ہوتی، ایک مسئلہ زیر بحث۔ آج اس کا یہ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اور خواتین بھی نہایت توجہ نماز سے سنیں۔ نماز کس کے پیچھے نہیں ہوتی، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کلمہ بھی پڑھنے والا ہو مگر اس دو بندوں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ہر کسی کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی۔ دو لوگ جن کے عقیدہ، جنہوں نے اپنے عقیدے میں اپنے ایمان میں ظلم کیا، جنہوں نے اپنے عقیدے میں شرک کی گندگی کو شامل کر لیا، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادات میں کسی کو شامل کر، اللہ کی ذات میں شامل کرنے والے تو یہود و نصارہ تھے، مگر اللہ کی صفات میں شامل کرنے والے یا اللہ کی عبادات میں شامل کرنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اس اسلام میں موجود ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جا کے پکارتے ہیں، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے وہ کوئی ایسی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو مدفون وہاں پہ، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو جس کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جائے، جو خوبیاں اللہ کی ہے، اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں چلانے والا ہے، اللہ تمام نظاموں کو چلانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں بھی چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ ولی ہو، اس میں تلاش کرے اور اس سے امید باندھے تو وہ ہوگا شرک۔ اور دوسرا، اگر ہم اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کسی کو واسطہ بنا لیتے ہیں، کسی کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کی زندگی میں نہیں، اس کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، اس کی ذات کو اگر ہم بنا لیتے ہیں تو یہ بھی شرک۔ تعلیمات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اعلان فرمایا، اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، میری چاہت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میری رسول کی پیروی کرے، فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرے۔ اور وہ جو لوگ حقیقی امت ہے جنہوں نے کتاب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں نہیں لکھی. اگر ہم ان کی کتابوں سے وہ سبق حاصل کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ کی چاہت حاصل کرتے ہیں، آپ کی محبت حاصل کرتے ہیں، تو یہ جائے. دوسرا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، کسی کے نام کی دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، یا کوئی تھوڑی بہت ہی چیز دے دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس دنیا سے تو چلا گیا، مگر میں اس کے لیے یہ 10 روپے کی چیز اس کے لیے تقسیم کرتا ہوں کہ اس کی قربت اللہ سے بڑی تھی، یہ مجھے اللہ کے قریب کر دی. یہ ہے شرک. اور دوسرا جو بندہ جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ ہے بدعتی. جو بندہ دین اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی جس کو وہ ثواب کی نیت سے شامل کر لیتا ہے، جس کا تصور پہلے نہیں تھا، اسلام میں نہیں تھا، قرآن اولا میں نہیں تھا، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم یلونہم، اس کے بعد میرا، اس کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کا عمل نہیں ملتا، اور ہم اس چیز کو ثواب سمجھ لیتے ہیں کہ میں یہ کام بھی کر لوں گا، کام تو بڑا اچھا ہے، مگر اس سے ثواب مل جائے گا، یہ ثواب والا کام بڑا اچھا ہے، اس سے ثواب ملے گا. وہ ایک دین میں نئی چیز ہوگی کہ اس کو میں دین سمجھ کے ثواب سمجھ لیتا، وہ بہتر. جو بندہ بدعتی ہو یا مشرک ہو، اس کے پیچھے کسی کی بھی نماز نہیں ہو. اس کے علاوہ ہر کسی کے پیچھے جو بھی بندہ نماز پڑھے جس کا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک جاننے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہو، خاتم النبیین جاننے والا ہو، آخری نبی ماننے والا ہو، امام الانبیاء ماننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو، اس کے پیچھے سب کی نماز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، ایک کاپی ادھر بھی رکھ دی ہے انشاءاللہ، اور ایک خواتین کی طرف بھی کاپی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لکھ دیا کرے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اس پہ جو تحقیق کر کے اور عالموں سے، محققین سے، مفتیان سے رابطہ کر کے جو اس کا قرآن و سنت کے مطابق جواب ہوا ہے، انشاءاللہ وہ جواب آپ کو دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بغض، آپ اس کے حسد سے محفوظ فرمائے. اس دفعہ حاجی صاحب نے انتظام کیا ہے کھانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس انتظام کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس نیت سے انہوں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مقدار اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے سال جوان بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلا گیا، اللہ نے واپس بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ والدین کے لیے دکھ کا تو بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں ان کی اولاد چلی جائے، مگر نبی علیہ السلام کی بشارت بھی ہے. جن والدین کی زندگی میں ان کے 2 بچے وفات پا گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جنت پکی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں پہ اللہ اپنا فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری، غیبت، چغلی، حسد سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو کسی بھی مشکل پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکل پریشانی اور بیماریوں کو دور فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.